سر اس میں یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان اس قسم کی کسی بھی مشکل کا شکار ہو تو وہ بجائے عاملوں کے پاس جانے کے وہ ڈاکٹر جیسے سائیکالوجسٹ ہیں سائیکیٹرسٹ ہیں ان کے پاس جائے؟ تو یہ بھی درست بات ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے طریقے سے یعنی مختلف علاج کر کے مختلف دوائیاں دے کے انسان کی نفسیات کو ایک دوسرے زاویے سے مضبوط کر سکتے ہیں، اس پر ان اثرات کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مصیبت سے ڈاکٹر حضرات بھی نکال سکتے ہیں۔ سر ایک اور سوال میں اس سلسلے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کالا جادو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جادو تو جادو ہے، تو اس میں یہ کالا سفید کیا ہے؟ کالا جادو اور جادو ایک ہی بات ہے، شیاطین سے رابطہ کیا جاتا ہے، انہیں خوش کیا جاتا ہے، اور خدا نے جو ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں اس کی مدد سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا کسی کو اگر فائدہ پہنچانا ہو اپنے فائدے کی خاطر ظاہر ہے اس سے وہ قیمت لیں گے تو وہ فائدہ بھی پہنچا دیں گے، اور نقصان پہنچانا کہ بندہ کہے جی فلاں کو نقصان یہ ہو جائے میں آپ کو اتنی قیمت دوں گا تو وہ فلاں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا وہ اسی طرح کے نفسیات کو قابو میں کریں گے اور پھر اس کے ذریعے سے دوسرے آدمی کو بیمار کر دیں گے یا کسی وہم وسوسے میں شدید مبتلا کر دیں گے۔ سر اگر کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو جاتا ہے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے جب وہ فیل کرتا ہے کہ کسی قسم کا وسوسہ اس سے آ رہا ہے یا کوئی ان سین چیز ہے جو اس کو تنگ کر رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص خود یا اس کے متعلقین جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہمیں جو دو صورتیں قرآن مجید کی آخری صورتیں معوذتین پڑھنے کی تلقین بھی کریں، یعنی وہ اس شخص کو بھی جس پر اثرات ہیں، اور خود بھی پڑھ کر اسے دم کریں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیات بھی ہیں جو اس حوالے سے سجیسٹ کی جاتی ہیں، لیکن خاص جو ہیں وہ یہی ہیں دو صورتیں۔ سورہ فاتحہ کا دم بھی کی اس معاملے میں کیا جاتا ہے، یہ کرنا بہتر ہے۔ اگر ایمان کے معاملے میں کمزور ہے تو پھر وہ خود یہ نہیں کر سکے گا، پھر کسی کی مدد ہی اسے لینی پڑے گی کہ جو اس کے اندر یہ اعتماد پیدا کر دے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس کی نفسیات نسبتاً مضبوط ہو جائے۔